السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم ایک اہم مسئلہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں پچھلے ویڈیو میں کہ ہم متناسبت کا بنیادی مسئلہ پڑھیں گے۔ تو آپ کے اسکرین پر نظر آ رہا ہے متناسبت کا بنیادی مسئلہ، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں بیسک پرپورشنلٹی تھیرم، شارٹ فارم ہے اس کا BPT۔ تو اس کا بیان سب سے اہم چیز یہی ہوتا ہے مسئلے کا، اس کا بیان جو ہے، اگر ایک خط، یعنی ہم کو ایک خط چاہیے ہوگا کسی مثلث، یعنی ایک مثلث بھی چاہیے ہوگا، ایک خط اور ایک مثلث چاہیے ہوگا۔ اب یہ دونوں کس طرح ہے یہ آگے بیان کیا ہوا ہے۔ ایک خط کسی مثلث کے ایک ضلع کے متوازی ہو اور باقی دو ضلع کو دو متفرق نقاط پر قطع کرے۔ وہ خط کس طرح سے ہے کہ ایک ضلع کے متوازی ہے اور باقی جو دو ضلع بچ گئے ہیں ان کو وہ دو مختلف نقاط پر قطع کر رہا ہے۔ تب وہ خط ان اضلاع کو، یعنی دو اضلاع کو تناسب میں تقسیم کرتا ہے، یعنی دو ضلعوں کے دو دو ٹکڑے ہو گئے، یعنی چار ٹکڑے، تو ان کو نسبت کی شکل میں، بٹے کی شکل میں برابر لکھے تو تناسب بن جاتا ہے، تو وہ تناسب میں ہوتے ہیں۔ اب اس بیان کا استعمال کر کے ہم کو شکل بنانا ہے۔ شکل اور بیان ملا کر اس بیان کا یہ جو حصہ ہے، تو اس سے پہلے کا حصہ دیا ہوا ہوتا ہے اور اس کے بعد والا حصہ ثابت کرنا ہوتا ہے۔ یہ بات ہم پچھلی جماعت میں اچھے سے جانتے ہیں۔ تو آئیے پہلے ہم بیان کا استعمال کر کے ایک شکل بنا لیں۔ شکل میں ہم کو کیا بنانا ہوگا؟ ایک خط اور ایک مثلث۔ پہلے ہم مثلث بنا لیتے ہیں، اس کو ہم ABC نام دے دیتے ہیں، ABC۔ اب اس کا یہ جو ضلع ہے BC، اس کے متوازی ایک خط بنا لیں گے، تو یہ خط باقی جو دو ضلع ہے AB اور AC کو دو مختلف نقاط پر قطع کریں گے۔ پہلے بنا لیتے، پھر بعد میں ہم ان نقاط کا نام بھی دے دیں گے۔ بناتے وقت یہ بات کا خیال رکھیں کہ خط واقعی متوازی بننا چاہیے۔ یہ خط L نام دے دیتے ہیں ہم اس کو۔ خط L جو ہے ضلع BC کے متوازی ہے اور AB کو نقطہ P پر اور AC کو نقطہ Q پر قطع کر رہا ہے۔ تو یہ تو بن گئی شکل ایک خط۔ یہ خط کسی مثلث یعنی ABC مثلث کے ایک ضلع، ایک یہاں پر یہ والا ضلع ہو گیا BC کے متوازی ہے، اور باقی دو کا بھی نام ہے اپنے پاس، AB اور AC کو دو مختلف نقاط وہ بھی ہے اپنے پاس، P اور Q پر قطع کرتا ہے۔ اب اس کے آگے ہمارے کو ثابت کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہم دیا ہوا لکھیں گے۔ دیا ہوا ہے مثلث ABC میں خط L، یہ والا خط ضلع BC کے متوازی ہے۔ علامت میں بھی لکھ سکتے ہیں ہم اس کو، خط L متوازی قطع BC، اور اضلاع AB کو نقطہ P اور AC کو نقطہ Q پر قطع کرتا ہے۔ ثابت کرنا، ثابت کرنا یہ والا حصہ، وہ خط ان اضلاع کو، یعنی خط L
ضلع اے بی اور اے سی کو تناسب میں تقسیم کرتا ہے۔ تو دو حصے جو بنیں گے اے پی اور پی بی، اور اس کے دو حصے بنیں گے اے کیو اور کیو سی۔ اے پی بٹے پی بی برابر اے کیو بٹے کیو سی۔ یہ ثابت کرنا ہے ہم کو، دو ضلعوں کے دو قطعات بنے نسبت کی شکل برابر میں لکھے تو تناسب بن جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم کو تھوڑا اپنی طرف سے شکل میں کچھ بڑھانا ہوگا، اس کو عمل کہتے ہیں۔ عمل میں ہم کیا کریں گے کہ نقاط پی اور کیو کو بالترتیب سی اور بی سے ملا دیں گے۔ جو ہم عمل کرتے ہیں اس کے لیے شکستہ خط کا استعمال کرتے ہیں، اس لیے میں پہلے بتا دیتا ہوں شکل میں۔ اسی طرح کیو کو بھی جوڑ دیں گے بی سے۔ جوڑ دی عمل قطعات پی سی اور کیو بی بنا دیے۔ اب آخری حصہ جو ہے ثبوت کا ہے۔ ثبوت آسان ہے، وہ اس لیے کہ میں پچھلے سوال کے تعلق سے تم سے ذکر کر چکا ہوں کہ ہم کو جوڑی جوڑی میں مثلثوں کی نسبت لینا ہے رقبوں کے لحاظ سے۔ تو اے پی اور پی بی، اے پی یہ مثلث میں دکھائی دے رہا ہے ہمارے کو، اور پی بی یہ والے مثلث میں دکھائی دے رہا ہے۔ پھر سے ایک بار بتا دیتا ہوں، اے پی یہ مثلث ہے اور پی بی یہ مثلث ہے۔ اگر قاعدہ ہم نے اے پی مانے تو یہاں سے عمود یہ ہوگا، اس کا بھی عمود وہی ہوگا، مشترک ارتفاع والے مثلث ہے۔ اے کیو اور کیو سی، اے کیو یہ والا اس مثلث میں آئے گا، یعنی وہی اوپر والا مثلث جو پہلے ہم نے ادھر سے لیے تھے اب ادھر سے لے رہے، اور کیو سی یہ والا مثلث۔ تو اگر یہ قاعدہ تو یہاں سے یہ ارتفاع ہوگا، یہ ارتفاع اس کا بھی اور اس کا بھی ہوگا، یعنی یہ بھی مساوی ارتفاع والے مثلث ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ شکل کی بنا پر مثلث اے پی کیو اور مثلث بی پی کیو مساوی ارتفاع والے مثلث ہے۔ اس لیے ان کے رقبے قاعدوں کے تناسب میں ہوں گے۔ رقبہ مثلث اے پی کیو بٹے رقبہ مثلث بی پی کیو۔ مثلث اے پی کیو کا قاعدہ، اے پی کیو کا قاعدہ ہم نے مان لیے اے پی، اور اس کا مانے تھے ہم نے پی بی، تو اس کو ہم کہیں گے بیان نمبر 1۔ اسی طرح مثلث اے پی کیو اور مثلث سی پی کیو
مساوی ارتفاع والے مثلث ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا، یہ قاعدہ اگر مانے تو اس کے مقابل کا راسی نقطہ ہوگا پی، اور یہاں سے یہ عمود، اسی طرح اس کا یہ قاعدہ، تو قاعدے کے مقابل کا راسی نقطہ پھر سے پی اور وہی عمود، تو اس لیے دونوں کا ارتفاع ایک ہی آ رہا ہے، تو اس لیے مساوی ارتفاع والے ہے، اس لیے ان کے رقبے قاعدوں کے تناسب میں ہوں گے۔ رقبہ مثلث اے پی کیو بٹے رقبہ مثلث سی پی کیو، اس کا قاعدہ اے پی کیو کا اے کیو بٹے اس کا قاعدہ ہے کیو سی، اس کو کہیں گے ہم بیان نمبر 2۔ اب ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دونوں قیمتیں ان کو برابر بتانا، اگر ان کو برابر بتانا ہو تو یہ دونوں کو برابر بتانا ہوگا۔ اب یہاں پر اوپر اے پی کیو ہے، یہاں پر بھی وہی مثلث اے پی کیو ہے، یعنی یہ تو ایک جیسا ہے، فرق نیچے ہے، بی پی کیو اور دوسرا مثلث ہے سی پی کیو۔ اگر یہ دونوں مثلثوں کے رقبے مساوی ہو گئے تو یہ دونوں قیمت ایک جیسی، یہ دونوں قیمت ایک جیسی، مطلب یہ ایک جیسی، یہ ایک جیسی، اور یہی ہم کو ثابت کرنا ہے۔ تو ہمارا مقصد رہا بی پی کیو اور مثلث سی پی کیو دونوں کا رقبہ ایک جیسا بتانا، اور یہ ہے، جیسا کہ اگر ہم شکل میں غور کریں تو یہ متوازی ہم کو دیا ہوا ہے اور ابھی تک ہم نے اس کا استعمال نہیں کیے، تو یہ متوازی ہے، اور دونوں کا قاعدہ اگر ہم مان لیں پی کیو مثلث بی پی کیو کا قاعدہ بھی مان لے پی کیو اور سی پی کیو کا قاعدہ بھی مان لے پی کیو، تو قاعدہ مساوی اور متوازی خطوط کے درمیان ہے، اس لیے دونوں کا ارتفاع بھی مساوی لمبائی کا ہوگا۔ قاعدہ مساوی، ارتفاع مساوی، تو رقبے بھی مساوی ہوں گے۔ تو اس طرح سے یہ دو مساواتیں حاصل ہوئی تھی ہمارے کو، اے پی بٹے پی بی اور اے کیو بٹے کیو سی۔ یہاں پر یہ دونوں مثلث مختلف تھے اور ہم نے استعمال کیا کہ خط ایل خط بی سی کے متوازی ہے، اور دونوں مثلث کا قاعدہ مثلث پی بی کیو اور سی پی کیو دونوں کا قاعدہ پی کیو ہے، مساوی ہے، متوازی خط ہے، اس لیے دونوں کی اونچائی مساوی، قاعدہ مساوی، یعنی یہ متوازی خطوط کے درمیان مساوی قاعدے والے مثلث ہے، تو اس لیے رقبے بھی مساوی۔ اس کی نسبت بنا کر لکھے ہم نے رقبہ مثلث بی پی کیو بٹے رقبہ مثلث سی پی کیو برابر پی کیو بٹے پی کیو، اسی عدد کو اسی عدد سے تقسیم کرے 1/1، تو اس طرح سے اس پر سے ہمارے کو ایک اور بیان مل جائے گا، یہ یہاں تقسیم میں ادھر جائے گا ضرب میں، یا ترچھا ضرب کر لیں گے ہم۔ اس لیے رقبہ مثلث بی پی کیو برابر رقبہ مثلث سی پی کیو، اس کو ہم تیسرا بیان کہیں گے، بیان نمبر 3۔ اب تینوں بیانوں کو ایک ساتھ ملائیں گے ہم، بیان 1، 2 اور 3 سے۔ پہلا بیان الٹا لکھتا ہوں میں، پہلے بیان میں ہمارے پاس ہے اے پی، یہ والا پہلا بیان ہے، اے پی بٹے پی بی برابر رقبہ مثلث اے پی کیو بٹے رقبہ مثلث بی پی کیو۔ اب تیسرے بیان کا استعمال کر رہا ہوں میں کہ یہاں پر اوپر کا مثلث وہی رکھا میں نے،
رقبہ مثلث اے پی کیو۔ اب تیسرا بیان یہ ہے اپنا کہ میں اس کو بی پی کیو کو بدل کر مثلث سی پی کیو لکھ سکتا ہوں۔ رقبہ مثلث سی پی کیو، سی پی کیو۔ لیکن بیان نمبر 2 اگر دیکھیں ہم، یہ والا بیان، اس بیان میں رقبہ مثلث اے پی کیو بٹے رقبہ مثلث سی پی کیو کی قیمت ہے اے کیو بٹے کیو سی۔ یہاں پر حاصل ہوگا رقبہ مثلث اے پی کیو بٹے رقبہ مثلث سی پی کیو برابر اے کیو بٹے کیو سی۔ تو اس طرح سے یہ سب قیمتیں مساوی ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے پی بٹے پی بی برابر اے کیو بٹے کیو سی۔ اس طرح سے ہم کو یہی ثابت کرنا تھا۔ یہ ہے متناسبت کے بنیادی مسئلہ۔ اب اس مسئلے کا عکس بھی تیار کیا جا سکتا ہے۔ بیان میں تھوڑی سی تبدیلی کریں گے ہم۔ عکس جیسا کہ ہمارا آئینے میں عکس دکھائی دیتا ہے، کتاب کو اگر ہم آئینے میں پکڑ کر دیکھیں تو الٹی دکھائی دیتی ہے، پڑھ نہیں سکتے ہم۔ تو عکس کا بھی وہی مطلب لینا ہے یہاں پر کہ ہم بیان کو الٹا کرنے والے، الٹا یعنی الٹا نہیں پڑھنا ہے، جو دیا ہوا تھا وہ بن جائے گا ثابت کرنا، اور جو ثابت کرنا تھا وہ بن جائے گا دیا ہوا۔ یہ بیان کو اس طرح سے الٹ کرنا ہے، یعنی ہم کو دیا ہوا رہے گا کہ کسی مثلث کے 2 ضلعوں کو تناسب میں تقسیم کرنے والا خط تیسرے ضلع کے متوازی ہوتا ہے۔ اس طرح سے یہ عکس تیار ہوگا۔ کسی مثلث کے 2 اضلاع کو مختلف نقاط پر تناسب میں تقسیم کرنے والا خط تیسرے ضلع کے متوازی ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم کو یہاں پر پہلے جو دیا ہوا تھا وہ متوازی دیا ہوا تھا اور ہم نے تناسب میں ثابت کیے تھے۔ اب یہاں پر تناسب میں دیا ہوا ہے اور ہم کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ خط تیسرے ضلع کے متوازی ہے۔ تو اس طرح سے یہ بیان جو ہے عکس کہلاتا ہے۔ اس کا ثبوت ہم یہاں پر نہیں دیکھیں گے، البتہ اس کو سوالات حل کرتے وقت استعمال کیا جائے گا۔ انشاءاللہ باقی حصہ ہم آئندہ وقت دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔